اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فناداہا، تو پکارا اس کو، یعنی فرشتے نے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ نہ تو غمگین ہو. تنہا تھی تو اللہ نے کس کو بھیج دیا؟ فرشتے کو بھیج دیا. کہا غم نہ کر، قد جعل ربکی، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے، تحتکی، تیرے نیچے، سریا، ایک چشمہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا. یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے فناداہا من تحتہا، تو اس سے مراد جبرائیل امین ہے. من یہاں پر حرف جار کے طور پر استعمال ہوگا تو معنی یہی ہوگا. کون مراد ہے اس سے؟ جبرائیل امین. یعنی جبرائیل امین نے وادی کے نیچے حصے کی طرف سے انہیں یعنی مریم کو آواز دی، فناداہا من تحتہا. اور جبرائیل نے کیا کہا؟ اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. سریہ کہتے ہیں چھوٹی نہر کو یا پانی کے چشمے کو، جو بطور کرامت اللہ نے حضرت مریم کے پاؤں تلے جاری کر دیا تاکہ وہ پانی پی سکیں، اپنی صفائی کر سکیں. تو سریہ سے مراد پھر پانی کا چشمہ، اور ندا دینے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. ایک دوسری تفسیر کے مطابق من حرف جار نہیں ہے بلکہ یہ من ہے، اور من سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. فناداہا من تحتہا، ایک قرات میں یوں بھی پڑھا گیا ہے. تو پھر من سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کے نیچے سے، کیونکہ بچہ نیچے سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو وہاں سے آواز دی اور کیا کہا؟ اللہ تحزنی، کہ آپ غم نہ کریں، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے یا تیرے ماتحت ایک سردار. اب یہاں پر سریہ سے مراد پھر سردار ہے. یہ دوسرا معنی ہے سریہ کا. ٹھیک ہے، اگر آپ من کی تفسیر لیں گے تو مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ. اور پھر آگے سریہ سے مراد پھر کیا ہوگا؟ سردار، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ماتحت ایک سردار پیدا کیا ہے، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار بیٹا عطا کیا ہے. ان دونوں تفسیروں میں پہلی تفسیر راجح ہے، جس میں مراد جبرائیل امین ہے، یعنی ندا دینے والے جبرائیل امین ہیں، اور سریہ سے مراد پانی کا چشمہ ہے. اب پانی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کیونکہ پانی انسانی جسم کو پیوریفائی کرتا ہے اور انرجی دیتا ہے. ان کو پانی کی ضرورت بھی تھی. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ڈیلیوری کے ٹائم پر پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ، اور ہلالے اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے تنے کو، تُسَاقِطُ، گرائے گی، عَلَيْكِ، تجھ پر، رُطَبًا جَنِيًّا، پکی ہوئی کھجور تر و تازہ، چنی ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے کیا کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو آپ ہلائیے، آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی. اور رطبن کہتے ہیں کھانے کے لیے تیار کھجور، ریڈی ٹو ایٹ، اور جنیہ کہتے ہیں فریش، بالکل تر و تازہ. کھجور کو ویسے بھی میریکل فوڈ کہتے ہیں، جو کہ کوئک انرجی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور بریڈ آف ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں، صحرا کی روٹی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہترین غذا فراہم کی. اب کھجور کے تنے کو انہوں نے پکڑ کر اپنے لیبر پینز بھی برداشت کیے، اور کھجور کے درخت میں معجزاتی طور پر کھجوریں بھی آ گئیں، تو ان کو کھانے کے لیے کھجوریں مل گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا حضرت مریم پر
کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست انہی کے پاس کر دیا. پیروں کے پاس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کے درخت سے تر و تازہ کھانے کے قابل کھجوریں پیدا کر دیں. اچھا، کھجوریں خود بخود سائڈ میں پلیٹ میں آ نہیں گئیں. اس کے لیے بھی کیا کہا گیا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ، ہلائیے اس تنے کو. بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی محنت کیجئے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ رزق بھیجے جیسے کوئی پلیٹ میں کھانا تیار رکھتا ہے. کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن جو اسباب اس نے آپ کو دیے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے. یہ ہے صحیح معنوں میں توکل. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو رطباً جنیہ عطا کی. ویسے بھی آپ دیکھیے تو نفاس والی عورتوں کے لیے تر و تازہ کھجوروں سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں. تو پانی اور کھجور، یہ دونوں چیزیں معجزانہ طور پر ان کے لیے پیدا کی گئی تھی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، پھر کھا اور پی. کیا کھا؟ کھجور کھا. اور کیا پی؟ نہر کا تازہ پانی پی. وَقَرِّي عَيْنًا، اور ٹھنڈی کر آنکھیں، یعنی اس پیارے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو. اللہ ول سالو آل ڈیفیکلٹیز. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں دور کرے گا. اب اللہ تعالیٰ ان کو ریلیکس کر رہے ہیں. باتیں ساری فرشتہ کر رہا ہے، لیکن میسج آبویسلی اللہ کی طرف سے ہے. فرشتہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ ریلیکس ہو جائیں کیونکہ بچہ پیدا ہو گیا. ایک عورت پر یہ مشکل ٹائم ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا. بچہ پیدا ہو گیا. فَإِمَّا، پھر اگر تَرَيِنَّ، تم دیکھو، من البشر، انسان میں سے، احدن، کسی ایک کو. اب اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آتا ہے، فقولی، تو کہہ دینا، مراد اشارے سے کہنا ہے، انی، بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر مانی ہے، للرحمانی، رحمان کے لیے، صومن، روزے کی. فلن، تو ہرگز نہیں، اکلم الیوم، میں کلام کروں گی آج، انسیہ، کسی انسان سے. اب اللہ کی مہربانی سے بچہ تو پیدا ہو گیا. فرشتے کے آنے سے تنہائی بھی دور ہو گئی، کھانے پینے کا سامان بھی مل گیا، اور سب سے زیادہ جو مشکل سچویشن یا پریشان کن بات تھی وہ سٹل باقی تھی کہ بدنامی سے بچاؤ کی کیا صورت ہو. لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے تو کیا جواب دیا جائے. اس مسئلے کا حل اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، اور فرشتے نے حضرت مریم سے کہا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھے تو اس کو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. پچھلی امتوں میں اس طرح کا روزہ مشروع تھا، یعنی ان کی شریعت میں اس طرح کا روزہ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے. اب جس روزے کا حضرت مریم سے کہا گیا اس میں طعام اور کلام منع ہوتا تھا. صرف اللہ کا ذکر کیا جا سکتا تھا اور اللہ سے دعا کی جا سکتی تھی. اب ان کو یہ ہدایت دی گئی، یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں گی، کسی بھی انسان سے بات نہیں کریں گی، آپ کا معاملہ اللہ درست کر دے گا اور آپ کی حجت غالب آئے گی، یعنی آپ ہی جیتیں گی. اب اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کو اس بچے کو لے کر قوم کے پاس جانا تھا. یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ وہیں رہتی، ایسا نہیں تھا، ان کو قوم کے پاس آنا تھا. کہا جاتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا. پوچھتے پوچھتے یہ ایک جگہ پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ قوم کے لوگوں کو ایک چرواہا ملا اور کوئی ایڈریس گیس کرتے کرتے یہ جا ہی رہے تھے کہ سامنے سے ان کو حضرت مریم بچے کے ساتھ آتی دکھائی دی. اب سب کو فیس کرنا تھا، سب کے سوالوں کے جواب دینے تھے. یہ جو چپ کا روزہ ہے جس کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے، یہ بہترین نسخہ ہے خاموش رہنا، جذباتی کیفیات میں خود کو کنٹرول کرنے کا. اللہ نے حضرت زکریا کو بھی یہی علامت دی
اور حضرت مریم کو بھی یہی ہدایت دی گئی کہ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کو خاموش رہنا ہوگا۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہم اللہ کا حکم مان کر چپ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تائید کسی اور کے ذریعے کرواتا ہے، کوئی اور ہمارے بہاف پر بولتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَتَتْ بِهِ، پھر وہ یعنی مریم لے آئی اس کو یعنی اس بچے کو، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھائے ہوئے تھی اس کو یعنی حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی گود میں تھے۔ قولوا کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ لوگ کہنے لگے، یا مریم اے مریم، لقد جئتی البتہ تحقیق لائی تو شیئن فریا، ایک چیز بہت بری، بہت عجیب۔ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، وہ اس لیے کہ قوم کے لوگ حیرت اور غم دونوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا لقد جئتی شیئن فریا، یہ کیسی بری چیز تو لے کر آئی ہے۔ فریا کہتے ہیں کھال ادھیڑنے کو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا نہ تھا، ابو کی باپ تیرا، امرأ سوء برا انسان، تیرا باپ برا انسان نہیں تھا، وما کانت اور نہ تھی، امو کی بغیہ ماں تیری بدکار، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو پھر یہ غلط کام کیسے کر آئی ہے؟ تیرے ماں باپ دونوں اچھے انسان تھے۔ اب یہاں جو قوم کے لوگ حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہہ رہے ہیں یا اخت ہارون، ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ حضرت مریم ہارون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی نسل میں سے تھی۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ نسبت بنی اسرائیل کے ہارون نامی ایک نیک شخص کی طرف تھی، تو عبادت کے اعتبار سے مریم کو ان کے مشابہ قرار دیا جاتا تھا، اللہ اعلم۔ اور دوسری رائے کے حوالے سے حدیث بھی ملتی ہے، اس لیے یہ رائے راجح ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل میں ہارون نامی ایک شخص تھا جو ہو سکتا ہے کہ رشتے میں ان کا بھائی ہو، نیکی اور صلح میں بہت مشہور تھا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجران آیا تو وہاں کے لوگوں یعنی نصارہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم یہ پڑھتے ہو یا اخت ہارون، مطلب یہ کہ یہاں مریم کو ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے، تو پھر مریم ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہارون نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بلکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو دوسری رائے ہے کہ یہ نسبت بنی اسرائیل کے ہارون نامی ایک نیک شخص کی طرف تھی، تو عبادت کے اعتبار سے مریم کو ان کے مشابہ قرار دیا جاتا تھا، یہ رائے راجح ہے، درست ہے، کیونکہ اس پر بطور دلیل حدیث ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پہلی رائے کیوں درست نہیں یا راجح نہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بہت پہلے آئے تھے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اس نے یعنی مریم نے اشارہ کر دیا اس کی طرف، کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ کی طرف، یعنی تم اسی سے پوچھ لو، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب تم اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیفا، کس طرح، نکلمو، ہم کلام کریں گے، من کانا، جو ہے، فی المہدی، گود میں، صبیہ، ایک بچہ سا۔ قوم کے لوگ سمجھے کہ مریم نے یہ بات مذاق میں کہی ہے کہ میں تو چپ ہوں، پوچھنا ہے تو بچے سے پوچھ لو۔ وہ سب ناراض ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے، ہم اس سے کس طرح بات کریں؟
ایکچولی یہ جو مہد میں کلام کرنے کا مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچہ شیخوارگی کے عالم میں کلام کرے، جب اس نے کلام سیکھا نہ ہو. اور یہ بات آپ سب یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ جو ماں کی گود میں بولیں گے وہ صرف ایک بار بولیں گے اپنی ماں کی برات کے لیے. یہ بولنا ان کا معجزاتی طور پر ہوگا. اللہ تعالیٰ جو بولنے کی قوت دیں گے حضرت عیسیٰ کو، جو کہ آگے آیات میں آ رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایک بار ہوا. قالا، اس نے کہا، یعنی اس بچے نے کہا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی. اور پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ کیا؟ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی نہ میں اللہ ہوں اور نہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ آتانی الکتاب، اس نے دی مجھ کو کتاب. یعنی اللہ نے مجھے تورات کا علم عطا فرمایا ہے. ماں کے پیٹ میں ہی ان کو تورات دے دی گئی تھی. اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ انجیل بھی عطا فرمائے گا. تیسری بات انہوں نے کیا کہی؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اس نے بنایا مجھ کو نبی، یعنی اللہ مجھے نبوت بھی عطا کرے گا. وَجَعَلَنِي، اور اس نے بنایا مجھ کو مبارکن، بابرکت، اینما کنتو، جہاں کہیں میں ہوں. میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اللہ کی مہربانی سے اس کی برکات میرے ساتھ رہیں گی. اور مبارکن سے مراد یہاں پر معلم خیر ہے، یعنی اللہ نے ان کو خیر سکھانے والا بنایا ہے، ہر وقت نیکی کرنے والا بھی ہے، معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بھی ہے، دوسروں کے لیے فائدے مند بھی ہے. پھر یہ کہ اس سے مراد تکلیف دور کرنے والا بھی ہے، یعنی اللہ نے ان کو خیر سکھانے والا، ہر وقت نیکی کرنے والا، معروف کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، دوسروں کے لیے فائدہ مند اور تکلیف دور کرنے والا بنایا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اس نے بنایا مجھ کو بابرکت جہاں کہیں میں ہوں. یہاں ٹھہر کر ایک سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا ہم لوگوں کے لیے بابرکت ہیں؟ اور یہ تمام مرادیں اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم لوگوں کو خیر سکھانے والے ہیں، لوگوں کو معروف کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جس کی نیت ان تمام نیک کاموں کو کرنے کی ہو، اللہ اس کو لوگوں کے لیے بابرکت بنا دیتا ہے، وہ لوگوں کے فائدے کا بن جاتا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے تاکید کی مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں رہوں زندہ، جب تک میں زندہ رہوں گا باقاعدگی سے نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا. وَبَرًّا، اور نیک سلوک کرنے والا، یعنی اللہ نے مجھے بنایا ہے نیک سلوک کرنے والا، بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ. صرف والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی بات آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے والد تھے ہی نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے. اگر والد ہوتے تو obviously ان کا ذکر بھی ضرور آتا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا مجھ کو جباراً شقیہ، متکبر، بدبخت، یعنی اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا کہ میں اس کی عبادت اور اطاعت سے اعراض کروں اور اپنی والدہ کی اطاعت نہ کروں. اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. یہاں تک حضرت عیسیٰ کا کلام ہے جو آپ کی والدہ پر
الزام لگنے کے ٹائم پر برات کے طور پر انہوں نے کہا. اور آخری جو کلام کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے اور وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جب مریم بھی پیدا ہوئی تھیں تو وہ شیطان کے چوکے سے محفوظ رہی تھیں کیونکہ ان کی ماں نے ایسی دعا کی تھی. اور پھر جو اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا وہ بھی شیطان کے چھونے سے محفوظ رہا. ذالک یہ ہے عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی، سچی بات ہے یہ جو فیہ اس میں یمترون وہ شک کرتے ہیں. قول الحق کی جو بات ہوئی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اب تک جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان ہوا اور جو انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں کہا حقیقت یہی ہے، قول حق یہی ہے. لیکن اس سچی بات میں، اس حقیقت والی بات میں لوگ شک کرتے ہیں. یمترون کا جو لفظ ہے میم را یا سے ہے، بات کو اصل جگہ سے پھیر دینا، بات میں شک پیدا کرنا. ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے یعنی لائق، ان یہ کہ یتخذ بنائے من ولدن کوئی اولاد، کوئی بیٹا. سبحانہ پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام حاجتوں سے، تمام کمزوریوں سے، تمام عیبوں سے، تمام شرک سے، الزامات سے. اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ تو یہاں پر توحید کا بیان کیا جا رہا ہے. پھر بتایا اذا قضا، جب فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما یقول، تو بے شک وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ اسے کسی بھی کام کے ارادے کرنے پر صرف اور صرف کن کہنا ہے. کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اس کو کیا ضرورت اولاد کی؟ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اس کو کیا ضرورت اولاد کی؟ وہ تو ایک سپر نیچر قسم کی پیدائش تھے بس، اور کچھ بھی نہیں. اللہ نے اپنی قدرت کی علامت کو ظاہر کیا تھا کہ اللہ یوں بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن لوگوں نے ان کی تخلیق سے شرک کو جوڑ دیا. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی، اور ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس عبادت کرو اس کی. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. یہ حضرت عیسیٰ کے کلام کا نتیجہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا حکم دیا. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جب وہ ماں کی گود میں تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیتے وقت بھی یہ کہا تھا کہ بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اور یہ بات ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 50 اور 51 میں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 میں بھی یہی بات آئی ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے.